بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج بچپن کا ایک بہت پرانا شعر یاد آیا۔ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، اور کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ دوستو، یہ شعر کیوں یاد آیا؟ آج کل ہر بندے کی زبان پر، میڈیا پر، تمام قوم کی زبان پر ایک ہی تجسس و سسپینس ہے کہ نیا چیف جسٹس کون بنے گا۔ جب بھی آپ میڈیا پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک ہی سوال ملتا ہے، نیا چیف جسٹس کون ہوگا، پرانا چیف جسٹس کب جا رہا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ یہ اتنا سسپینس کیوں ہے اور یہ شعر مجھے کیوں یاد آیا۔ تو ویڈیو پہ جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک واچ کریں، اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، بابا کھڑک سنگھ پٹیالہ کا رہنے والے تھے اور وہ وہاں کے بہت بڑے نواب تھے۔ ان کی بہت بڑی جاگیر کے مالک تھے، جاگیر تھی ان کی، زمینیں تھیں، اور وہ اپنی جاگیرداری نظام کو چلانے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کی پنچایت کا کام بھی کرتے تھے، لوگوں کے مسائل سنتے تھے اور وہاں پہ پنچایت کے ذریعے لوگوں کو انصاف فراہم کرتے تھے۔ پٹیالہ کے بابا کھڑک سنگھ کے جو بھانجے تھے وہ اس وقت کے مہاراجا تھے، اور اس وقت چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی اور وائس رائے وہاں پہ قائم تھا، تو ایک وقت آتا ہے کہ پٹیالہ میں ایک جج کی ویکنسی آتی ہے اور ایک جج کی سیٹ خالی ہوتی ہے۔ تو بابا کھڑک سنگھ نے سوچا کہ یار، میں نے ساری زندگی پنچایت میں کام کیا ہے اور جاگیرداری نظام کیا ہے اور اپنی زمینوں کو سنبھالا، تو اس سے ذرا تنگ آ کر انہوں نے اپنے بھانجے سے فرمائش کی کہ یار، اپنے وائس رائے کو خط لکھو، درخواست لکھو، اور آپ کے علاقے میں ایک جج کی ویکنسی خالی ہو گئی ہے، تو لہٰذا مجھے اپنے علاقے میں جج تعینات کر دیں۔ بھانجے نے اپنے ماموں کی بات سنتے ہوئے ان کو ناراض نہ کر سکے اور انہوں نے ایک درخواست لکھی، اور درخواست لکھنے کے ساتھ انہوں نے وائس رائے کے سامنے پیش کی۔ تو وائس رائے نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے ماموں کو انٹرویو کے لیے بلا لیں۔ تو دوستو، بابا کھڑک سنگھ جو ہے وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں وائس رائے کے سامنے۔ تو وائس رائے ان سے پہلا سوال کرتا ہے، آپ کا نام؟ تو انہوں نے فرمایا کھڑک سنگھ۔ اس کے بعد وائس رائے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ انہوں نے ایک سنہرے الفاظ میں ان سے جواب دیا کہ سر، میں یہاں اسکول میں کسی بچوں کو پڑھانے نہیں آیا، یا میں نے کسی اسکول میں کوئی بچے تھوڑی پڑھانے ہیں جو میرے لیے تعلیم ضروری ہے۔ تو وائس رائے جو ہے وہ مسکرایا۔ انہوں نے کہا دیکھیں، آپ کے لیے قانون کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، آپ نے لوگوں کے فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کو انصاف دینا ہے۔ آپ کیسے جج کریں گے کہ کون ملزم ہے کون مجرم ہے؟ تو لہٰذا آپ کو قانون کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو بابا کھڑک سنگھ نے کہا کہ سر، میں ساری زندگی یہی کام کرتا رہا ہوں، اور میں نے ساری زندگی اپنے علاقے میں پنچایت کا ہی کام کیا ہے۔ مجھے ایک بہت بڑا لانگ ایکسپیرینس ہے، میں بندے کو جج کر لیتا ہوں، پہچان لیتا ہوں کہ یہ ملزم ہے یا مجرم ہے، کون غلط ہے اور کون ٹھیک ہے۔ تو اس پر جو ہے نا وائس رائے مسکرایا، اور انہوں نے مزید بحث نہیں کی کہ ٹھیک ہے یار، ان کا بھانجا جو ہے وہ مہاراجا ہے، ماموں جانے اور بھانجا جانے، لہذا وائس رائے نے اس کو جو ہے نا تعینات کرنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ سو بابا کھڑک سنگھ پٹیالہ کے جج مقرر ہوتے ہیں۔ پہلے دن ہی عدالت میں جا کر ان کے سامنے کیس آتا ہے۔ ایک خاتون کورٹ میں کھڑی ہوتی ہے، رو رہی ہوتی ہے، اپنی چادر کو گلے میں لٹکا کے اپنے آنسو پوچھ رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف پولیس 4 ملزمان کو لے کے کھڑی ہوتی ہے، اور بابا کھڑک سنگھ اپنی جج کی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ تو جج صاحب پوچھتے ہیں یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ تو انہوں نے عورت نے کہا کہ جی، ان پولیس نے اپنا ریکارڈ ان کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے کہا سر، یہ عورت کا خاوند قتل ہوا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ یہ جو 4 ملزمان کھڑے ہیں انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ ان کے ہسبینڈ کو قتل کیا۔ بابا کھڑک سنگھ نے پولیس کی طرف سے اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے خاتون سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارا خاوند کس نے قتل کیا؟
تو خاتون نے روتے ہوئے بولا کہ ان 4 بندوں نے جو ہے نا بڑے بے دردی سے میرے خاوند کو قتل کیا. یہ جو پہلا شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں درانتی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں بیلچا تھا، تیسرے کے ہاتھ میں کسی تھی اور چوتھے کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا. لہٰذا انہوں نے جو ہے نا بڑی بے دردی سے میرے خاوند کو مار دیا. تو جج صاحب نے جو ہے نا ان سے پوچھا ملزمان سے، ہاں بھائی آپ لوگوں نے اس خاتون کے خاوند کو قتل کیا؟ تو وہ ملزمان بولتے ہیں کہ جج صاحب یہ خاتون جھوٹ بول رہی ہیں، میرے ہاتھ میں تو کسی نہیں تھی، بیلچا تھا، میرے ہاتھ میں تو بیلچا نہیں تھا، درانتی تھی، وغیرہ وغیرہ. تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا، بندہ تو مر گیا نا؟ تو انہوں نے کہا جی جی بندہ مر گیا ہے، لیکن ہمارے مارنے کی نیت نہیں تھی، ہم ان سے لڑائی کر رہے تھے تو وہ لڑائی میں مر گئے. یعنی کہ ملزمان نے اپنے جرم کو تسلیم کر دیا. جب بابا کھڑک سنگھ فیصلہ لکھنے لگے تو اس دوران میں کالے کوٹ میں ملبوس ایک شخص وکیل صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جج صاحب میرے ملزمان بے گناہ ہیں، ان کی زمین پر اس خاتون کے خامن نے قبضہ کیا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے ان کی آپس میں جو ہے نا وہ لڑائی ہوئی. تو بابا کھڑک سنگھ نے پوچھا یہ کون ہے، یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ تو پولیس نے بتایا کہ جی یہ وکیل صفائی ہیں، ملزمان کی طرف سے ان کے وکیل ہیں. تو بابا کھڑک سنگھ نے کہا اچھا یعنی کہ یہ ان کے ساتھ کی ہیں نا، ان کی طرف ہی ہے نا یہ؟ تو پولیس نے کہا جی. بابا کھڑک سنگھ نے فیصلہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ کل ان 4 ملزمان کے ساتھ اس وکیل کو بھی پھانسی دی جائے. بابا کھڑک سنگھ کا یہ فیصلہ اتنا تاریخی فیصلہ تھا جو شاید صدیوں تک قائم رہے گا. اور کہتے ہیں کہ جب تک پٹیالہ میں بابا کھڑک سنگھ جج تھے اس علاقے میں شاذ و نادر ہی کہیں پہ کوئی قتل کی واردات ہوئی. دوستو اس ساری کہانی کے سنانے کا جو مقصد یہ تھا کہ اتنا جو بے چینی ہمارے قوم میں اور لوگوں میں پائی جا رہی ہے کہ جی یہ نیکسٹ چیف جسٹس کون ہوگے، تو کیا بابا کھڑک سنگھ ہوں گے؟ یعنی بابا کھڑک سنگھ جیسے کوئی ہوں گے کہ جیسے نیا آئے گا تو انصاف مظلوم کی دہلیز پر پہنچ جائے گا؟ کیا انصاف کی یہاں روانی ہو جائے گی، ظلم ختم ہو جائے گا، انصاف کا بول بالا ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کی ایک ریزن ہے. اس کہانی کے اندر نا 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں، بہت سبق آموز 2 چیزیں اس کہانی کے اندر ہیں. نمبر 1، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے انصاف دینا ہے. پھر آپ کے سامنے کسی وکیل صفائی کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کو دلائل سننے کی ضرورت، لاجک سننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے انصاف دینا ہے مظلوم کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے اور آپ یہ جج کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو مظلوم رو رہا ہے یا بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے. کتنی سچائی ہے ان کے اندر تو آپ یہ خود ہی جج کرتے ہیں. آپ کے لیے اتنی 20 سالہ تاریخوں کی ضرورت نہیں پڑتی جب آپ کی نیت میں ہو. دوسرا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انصاف دلانے کے لیے آپ کو کسی تعلیم یا ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور یہ ان بلٹ آپ کی ایک ایکٹ آف ججمنٹ ہوتی ہے، کوالٹی آف ججمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کتنا اگلے کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ مظلوم ہے اور یہ ظالم ہے. اب چونکہ یہ نظام ایسا ہے، یہ سسٹم جسٹس سسٹم اتنا گمبھیر ہے، اس کو انٹینشنلی اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے کہ اس کے اندر پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر صرف الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، الفاظ کی ذریعے پروٹیکشن لیتے ہیں، الفاظ کی مد میں یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں، سینٹنس کی مد میں کرتے ہیں، مینوپولیٹ کرتے ہیں، ایک آئین نکالا دوسرا نکالا، ادھر سے انگریزی میں یہ ریفرنس دیا وہ ریفرنس دیا، یعنی ایک سچ کو اتنا گھما گھما کے غائب کر دیتے ہیں کہ ظلم جو ہے نا وہ اوپر آ جاتا ہے اور جو انصاف ہے وہ بالکل نیچے ہی دب جاتا ہے، وہ غائب ہی ہو جاتا ہے. ان کتابوں کے سلسلے میں، ان کتابوں کے پیچھے، ان سینٹنس کے پیچھے، ان نکتوں کے پیچھے، ان انگریزی ورڈز کے پیچھے جو اس وقت بیرسٹر لائرز یہ وہ پڑھ رہے ہیں، سوائے اس میں الفاظ کی جلیبی بنانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اس وجہ سے آپ کا انصاف جو ہے نا وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو جج ہے وہ تو بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے پڑھ کے سناؤ. مطلب آپ المیہ دیکھیں کہ ایک جج جو ہے وہ خود بھی لائر ہوتا ہے،
وہ خود بھی قانون دان ہوتا ہے، اور جب وہ جج کی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھے اس قانون کی تشریح کوئی پڑھ کے سنا دے، یعنی دس از کامن سینس. اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ مریض مر رہا ہو اور اس کے سامنے بیٹھ جائے اور اسے کہے جی مجھے میڈیکل کی کتاب پڑھ کے سناؤ کہ میں نے اس میں انجیکشن کہاں لگانا ہے، اس میں نے کون سی کمپنی کی میڈیسن دینی ہے، مجھے پہلے پورا ایک تھیوری پڑھاؤ، میرے سامنے بٹھاؤ بندے کو، ایک فارماسسٹ کو جو مجھے پڑھائے، تو کیا وہ مریض بچ سکتا ہے؟ سیم گوز ٹو جب ایک جج ایک لائر ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے جی میں اب بیٹھ گیا ہوں، 10 وکیل سامنے کھڑے ہیں، وہ ہر بندہ اپنی ایک کہانی سنائے گا اور ان کی سن کے اس کی آئین کی تشریح چاہتا ہے، تو پھر آپ کس نیو جج کا انتظار کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کیوں اتنے سسپینس میں ہیں کہ کون نیا چیف جسٹس؟ بس جو بھی ہوگا وہ اسی سسٹم سے آئے گا، یا جو جائے گا وہ اسی سسٹم سے ہی جا رہا ہے. اس نے کون سا نظام تبدیل کر دیا اور آنے والا کیا کرے گا؟ وہ بھی یہی کرے گا. سو دیٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹو چینج دا سسٹم. اس وقت جو ہے وہ آپ کا انصاف بالکل نیچے دب چکا ہے، ظلم اوپر آ گیا، قابض ہو گیا ہے. میں نے ایک لاسٹ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ اندرا گاندھی سے بھی جب اپنے باپ سے پوچھا کہ جب کسی ملک میں جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس نے کہا اس کی قوم تباہ ہوتی ہے. کہتا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا وہاں غربت پھیلتی ہے. کہتا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا پھر وہاں پہ کرپشن بڑھتی ہے. کہتا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتا پھر وہاں سے معاشرے سے انصاف ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے، وہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں. اس وقت جو انصاف محکوم ہے، ظالم حاکم ہے، آپ کا نظام بھی ظلم کا ایک حصہ ہے، پارٹ آف دس. تو یہ جو سسٹم ہے جسٹس سسٹم، یہ بیسیکلی کرمینلز کو ہی پروٹیکشن کا ایک سسٹم ہے، یہ کرمینلز کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرتا ہے. دین اس سسٹم کی ہوتے ہوئے آپ کس خوشی میں مبتلا ہیں کہ نیا چیف جسٹس جو آئے گا وہ بالکل جو ہے نا وہ انصاف کے دریا بہا دے گا، ظلم ختم ہو جائے گا. از اٹ پاسبل؟ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظام انصاف قائم کرے، کوئی جسٹس بابا کھڑک سنگھ کی طرح آئے جو لوگوں کو، مظلوم کو انصاف دے. ورنہ اگر آپ ان لوگوں سے اس موجودہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بیٹھے ہوئے ججز سے یہ آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.